اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں، سرکار نے ایک مرتبہ بھی اپنے اعتکاف کو قضا نہیں کی، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کے گھروں میں بیٹھیں گے اور اللہ کے مہمان بنیں گے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، چونکہ ایک نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا کام دوسری نماز کے انتظار کرنا ہوتا ہے، کب دوسری نماز آئے تو دوسری نماز پڑھے، پھر وہ پڑھتے ہیں تو پھر تیسری نماز کے انتظار ہوتا ہے۔ ہم جب بھیرشی پڑھ رہے تھے تو غالباً موطا امام محمد یا امام مالک کی روایت تھی، اس میں تھا کہ اگر کسی بندے کے گناہ زیادہ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، تو وہ کیا کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرے۔ ایک نماز اس نے پڑھ لی ہے، پھر دوسری نماز کے لیے انتظار کرے۔ دوسری نماز کے لیے انتظار کرے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس بندے کے لیے بیٹھ کے، جو دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون دعائیں کرتے ہیں؟ فرشتے۔ اب جس بندے کے لیے فرشتے بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا یا نہیں؟ تو اعتکاف جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں نماز کا انتظار ہوتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کے شہر مدینہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں، سرکار نے ایک مرتبہ بھی اپنے اعتکاف کو قضا نہیں کی۔ 1 سال سفر کی وجہ سے اعتکاف قضا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے اس سے اگلے سال، یعنی 1 سال قضا ہوا، اس سے اگلے سال اللہ کے نبی نے 2 اشروں کا اعتکاف کیا، یعنی رمضان المبارک کا دوسرا اشرہ اس کا بھی اعتکاف کیا، اور تیسرا اشرہ جو ہے اس کا بھی اعتکاف کیا۔ یعنی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑا ہی نہیں، ہمیشہ اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ترک نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ، اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے حضور کی سنت کو بھی زندہ کریں، اور صحیح معنوں میں اللہ کے مہمان بنیں۔ زندگی تو مسلسل گزر رہی ہے، ہم کہتے ہیں میرا فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، میں نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، پھر بھی زندگی کے سارے کام چلتے رہیں گے، کوئی دنیا کا کام کسی کے لیے رکتا۔ اب یہ مسجد ہے، ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 40 50 60 70 سالوں کے بعد جتنے ہم بیٹھے ہیں، شاید ہم میں سے کوئی 1 2 بندے باقی ہوں، ہماری جگہ اور آئیں گے۔ جس طرح مسجد کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر اس کو چلائے گا۔ ہمارے گھر کے معاملات ہیں، کاروبار ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہم سے اور بہتر آئیں گے جو کاروبار کریں گے، ہم سے پہلے کرتے رہے، ہمارے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ بھئی وہ دنیا سے چلا گیا تو دنیا کا نظام رک، اس کی کاروبار کا سیٹ اپ، دکانداری کا نظام جو وہ رک گیا، نہیں، یہ ہمیشہ سے ہے اور چلتا رہے گا۔ اس زندگی میں ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ جتنا موقع ملے ہمیں کرنا چاہیے، ہیلے بہانے کے ذریعے اپنے آپ کو نیکی کے مواقع سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ پھر احباب وقار، اعتکاف کرنے والا دنیا سے منہ موڑتا ہے اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرتا ہے، اور معتکف کی مثال ایسے بیان فرمائی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر بیٹھ جائے، جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک لوٹنے کا ارادہ کسی کا نہیں ہوتا کہ میں کسی کے در پہ بیٹھا ہوں، جب مجھے
میرا مقصد حاصل ہوگا پھر یہاں سے جاؤں گا۔ معتکف جو ہے یہ بھی اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں بھی تیرے در سے نہیں جاؤں گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی کبھی امید ہے، بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی مسلسل حضور آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا اس دن آپ نے 20 دن اعتکاف کی۔ یہ زندگی کا آخری سال ہے، اس سال صرف 10 دنوں کا اعتکاف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے اتنی ہی لکھی جاتی ہیں، یعنی وہ اگر سو رہا ہے نا تو وہ بھی اس کی عبادت ہے، کیوں اللہ کے گھر پہ سو رہا ہے، گھر بار اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اور اس حدیث میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی جتنے کہ کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعد نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت ہے وہ نہیں جا سکتا مسجد سے نکل کے، جنازے میں شرکت ہے وہ نہیں جا سکتا۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے، یعنی جو وہ یہ کام نہیں نہ کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے چونکہ نہیں کر سکتا، مریض کی عیادت ہے، ہمسایوں کی تعزیت ہے، جنازے میں شرکت ہے، وہ چونکہ یہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس کا یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، یعنی کسی بھائی کو حاجت تھی کہ کوئی میرے ساتھ چلتا میرے کام آتا تو یہ اس کے ساتھ چلا، کاروباری معاملات تھے، ویسے کوئی پریشانی تھی اس کے ساتھ چلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اپنے بھائی کے کام میں مصروف رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 سال اعتکاف سے افضل ثواب عطا فرماتا، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل، یعنی 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام آتے ہیں۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے، یعنی جو ایک دن اعتکاف کرے اس کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہے، اور ایک خندق جو ہے، ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ زمین سے لے کر آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے، یعنی جہنم کے درمیان اور ایک دن اعتکاف کرنے والے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ 3 خندقوں کے درمیان، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان سے بھی زیادہ ہے، وہ ایک دن اعتکاف کرنے والا جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس اعتکاف کی۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے 20 رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس نے مسجد میں ہی اس کی افطاری کرنی ہوتی ہے۔ آپ احباب میں سے بھی کوشش کریں کہ جن کے پاس موقع ہے، شاید اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع ہے، کوشش کریں کہ اللہ کے اس گھر میں ڈیرے لگا لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔